السلام علیکم۔ ایک کہانی، ایک افسانہ، دوسرا دروازہ۔ اماں آوازیں لگا رہی تھی، اٹھ جا پتر، شام ہو گئی، کام پر جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ لیکن جاوید سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ وہ صبح سویرے آ جاتا تھا اور پھر لمبی تان کر سو جاتا۔ اماں بھی کچھ سختی نہیں کرتی تھی۔ ایک ہی تو اس کا کماؤ پوت تھا۔ باپ کو مرے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا تھا، جو صرف ایک گھر ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ جاوید کی دو بہنیں تھیں جو اپنے مستقبل کے سنہرے سپنے سجائے گھر بیٹھی تھی۔ ان کا گھر گلی کے کونے پر واقع تھا۔ ایک دروازہ گلی میں تھا اور دوسرا سڑک کے کنارے لگتا تھا۔ یہ دوسرا دروازہ اکثر بند رہتا۔ کرن اور شفق اپنی اماں کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی اور پھر اپنے اپنے موبائل کے ساتھ چپک جاتی۔ اماں نے کبھی جاوید سے پوچھا ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ وہ مطمئن تھی کہ جب وہ صبح کو آتا ہے تو کچھ نہ کچھ خرچہ لے کر آتا ہے، کبھی زیادہ اور کبھی کم۔ ایک بار جاوید نے اسے بتایا تھا، اماں، میں دہاڑی دار ملازم ہوں، کبھی اوور ٹائم بھی لگ جاتا ہے، مالک اچھا ہے، بڑا خیال کرتا ہے میرا، تو فکر نہ کیا کر۔ اماں کو فکر تو تھی کہ اس کی بیٹیوں کے جلد سے جلد ہاتھ پیلے ہو جائیں، لیکن ان کے بھائی کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ سارا دن سویا رہتا، اٹھتا تو کام پر چلا جاتا۔ کرن اور شفق کے دن اور رات یوں ہی بیتتے چلے جا رہے تھے۔ دونوں میٹرک کر کے گھر بیٹھی تھی۔ ان کی ایک ہی سہیلی تھی، موبائل، جس کے ساتھ وہ فارغ وقت میں بیٹھی دل کی باتیں کیا کرتی۔ اماں مطمئن تھی کہ لڑکیاں گھر میں ہی ہوتی ہیں، نہ کہیں آنا تھا نہ جانا تھا۔ رشتہ داروں نے تو باپ کے مرنے کے بعد ویسے ہی منہ موڑ لیا تھا۔ غربت کے درخت پر تو کوئی پرندہ بھی نہیں بیٹھتا۔ شروع میں ان سب نے بہت تنہائی محسوس کی تھی، لیکن پھر قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر کے بیٹھ گئے۔ شروع میں تو فاقہ کشی تک کی نوبت آ گئی تھی، لیکن بھلا ہو مرنے والے کے دوستوں کا، جنہوں نے ان کو سہارا دیا۔ جاوید نے جب کام ڈھونڈ لیا تو ابا کے دوستوں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں میری بیٹیوں کے نصیبوں کا دروازہ کب کھلے گا۔ اماں کو یہی فکر کھائی جاتی تھی۔ کرن اور شفق کی سہیلیاں ان کے لیے کافی تھیں۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کو وقت دینا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ جو باتیں ان کی سہیلیاں کیا کرتی وہ اتنی رنگین ہوتی کہ وہ اپنی اماں سے بے نیاز ہو جایا کرتی تھی۔ اماں اکیلے میں خود ہی سے باتیں کرتی تھیں۔ وہ رات ہوتے ہی گھٹنوں کے درد کی دوا کھا کر نیند کی وادی میں اتر جایا کرتی۔ جاوید کام پر چلا جاتا اور کرن اور شفق راتیں جگمگا اٹھتی۔ آج کل ماؤں کی چار آنکھیں بھی اولاد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کافی نہ تھیں۔ کرن اور شفق کی اماں تو اپنی دو آنکھیں بھی بند کر لیا کرتی تھی۔ جاوید جیسے ہی اپنے گھر کی دہلیز عبور کرتا تو وہ جیدہ بن جاتا، جیدہ وارداتیہ۔ شروع میں وہ اکیلا ہی لوٹ مار کیا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس کے ساتھ شیدہ اور نجا بھی شامل ہو گئے تھے۔ اب جیدے کا کام آسان ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے شکار کو مزاحمت پر ٹھکانے بھی لگا دیا کرتا۔ جب کبھی اکتا جاتے تو حسن کے بازار کا رخ کرتے۔ ان کا تازہ شکار ایک میاں بیوی تھے جو اپنی بیٹی کے جہیز کی خریداری کے لیے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بازار جا رہے تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور ابھی پہلی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ ان وارداتیوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ یہ تینوں ہی ایک موٹر سائیکل پر سوار تھے جس کی نمبر پلیٹ اتری ہوئی تھی۔ انہوں نے میاں بیوی کی موٹر سائیکل کے آگے اپنی بائیک اچانک روک دی اور جیدے نے پستول نگا کر میاں بیوی کی کن پٹی پر رکھ دی۔ شیدے نے اس کی بیوی کو دبوچ رکھا تھا۔ آواز نکالو اور پھر دیکھو اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ شیدے نے اس کے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت سے کہا۔ وہ گھرایا، نکالو جو کچھ بھی ہے۔ شوہر کے سامنے اس کی بیٹی آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ گھر میں بیٹھی اپنے ماما بابا کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ کیسے اپنی حلال کی کمائی ان درندوں کے حوالے کر دیتا۔ 1-2 گاڑیاں قریب سے گزریں، کون اپنی زندگی داؤ پر لگاتا۔ وقت گزر رہا تھا اور حرام خور جلدی میں تھے۔ وہ کب تک انتظار کرتے؟ اس بدقسمت باپ نے تھوڑی مزاحمت کر دی۔ جیدے کی پستول سے گولی نکلی اور اس کے سر میں پیوست ہو گئی۔ اس کے تڑپتے ہوئے جسم کی اس نے
جلدی سے تلاشی لی، جو کچھ تھا نکالا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کی بیوی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شیدے نے اس کا بیگ بھی چھین لیا۔ عورت نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ ایک اور کامیاب واردات کے بعد وہ سب وہاں سے فرار ہو گئے۔ بیوی اپنے حواس میں آئی تو اس نے چیخو پکار شروع کر دی۔ کچھ راہگیر رکے، ایمبولینس کو بلا لیا گیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور ایک اور بیٹی کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ سب وارداتیے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ آج تو انہوں نے لمبا ہاتھ مارا تھا۔ ایک ہی واردات میں لاکھ سے زیادہ رقم ان کے ہاتھ لگی تھی۔ نجے نے شراب کی بوتل نکالی اور وہ اپنی پیاس بجھانے لگا، لیکن ان کی ایک پیاس بجھی تو دوسری پیاس نے انہیں بے سکون کر دیا۔ شیدا کہہ رہا تھا، چلو استاد مجرا دیکھنے چلیں۔ جیدہ بولا، آج بازار نہیں جانا یار، آج گھر والا ماحول ہونا چاہیے۔ فون کر اس دلال کو، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، کمالے کو۔ آج ذرا اور ذائقہ چکھتے ہیں جیدے۔ انہوں نے کہکا لگایا، استاد بوتل ساتھ لے کر جانی ہے؟ اے نہیں، راستے میں سے کوئی روسٹ شوسٹ پکڑ لیں گے، اپنی بھوک بھی تو مٹانی ہے نا۔ انہوں نے ایک اور کہکا لگایا۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ جب انسان برائی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اسے یاد دلاتا ہے کہ تم انسان ہو اور انسان ہی رہو، شیطان کے راستے پر کیوں چلتے ہو؟ جو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کرتے ہیں اور ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جو بد نصیب اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ کر دبا دیتا ہے تو اس کی آواز کو خاموش کر دیتا ہے، تو وہ بے حس ہو کر اپنے لیے دنیا میں بھی جہنم کا دروازہ کھول دیا کرتے ہیں۔ بہت جلد کمالہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ استاد، دل خوش ہو جائے گا تمہارا، ایسے گھر والا ماحول ملے گا کہ حلال کھانا بھول جاؤ گے۔ انہوں نے فلک شگاف کہکا لگایا تھا۔ ادھر مرنے والے کے گھر میں اس کی بیٹیاں گمسم بیٹھی آسمان کو تکتے جا رہی تھیں۔ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، وہ جیتے جی قبر میں اتار دی گئی تھی۔ ان کے نصیبوں کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ کمالہ ان کو لے کر چل دیا۔ ابھی رات جوان تھی۔ وہ تینوں آنے والے لمحات سے پہلے ہی لطف اندوز ہونا شروع ہو گئے تھے۔ راستے میں سے انہوں نے اپنے لیے کھانا لیا اور آخرکار اپنی منزل پہنچ گئے۔ ابھی تک شراب کا خمار ان پر چھایا ہوا تھا۔ کمالے نے گاڑی روکی، جیدے نے اپنی آنکھیں مسلیں، اس نے ماحول کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جیدے نے دیکھا کہ کمالہ انہی کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ خدا را اپنے بچوں پر دھیان دیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کن کی صحبت میں ہیں، ان کو اچھا یا برا انسان بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔